وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الزقوم یہ ایک درخت کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں اور سورۃ الدخان میں زقوم کے درخت کا ذکر ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 62 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ فرمایا کہ جہنمیوں کی جو خوراک ہے یا ان کی جو مہمانی ہے وہ زقوم کے درخت سے ہوگی۔ اب زقوم کے درخت کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا اردو میں عموماً معنی کیا جاتا ہے تھوڑ کا درخت یا تھوڑ کا درخت اس کو کہا جاتا ہے، جو کانٹے دار ہوتا ہے اور بڑی سمیل ہوتی ہے، اس کی بڑی بری بدبو ہوتی ہے اور اس کو کھانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ عرب کے صحرا تہامہ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ درخت کہاں ہے، اس کی وضاحت قرآن مجید کی ان آیات میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، کہ یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی گہرائی میں اگتا ہے۔ جہنم یعنی آگ، جو بھڑکتی ہوئی آگ کی تہ میں اگتا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ جو جہنم کی آگ ہے اس کی تہ میں یہ درخت اگتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوں۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اس درخت کی وضاحت موجود ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس سے مراد زقوم سے مراد سٹرابری ہے تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ سٹرابری کا جو پھل ہے وہ ایک خوبصورت پھل ہے اور بڑا ہی ذائقے دار ہے اور اس کی خوشبو بھی ہے، جبکہ جہنمیوں کو یہ خوراک ایسی دی جائے گی کہ جس سے ان کو نقصان ہوگا، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا، ان کو نقصان ہوگا، اور پھر وہ درخت جہنم کی تہ میں اگنے والا ہے، جبکہ سٹرابری جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی مماثلت نہیں رکھتی، سیم نہیں ہے، بلکہ یہ ڈیفرنٹ دو چیزیں ہیں۔ اور سٹرابری کو عربی زبان میں فراولہ کہا جاتا ہے آج کل کے دور میں۔ اصل میں یہ اٹالین زبان سے یہ لفظ لیا گیا ہے اور اس کو فراولہ کہا جاتا ہے۔ زقوم کیونکہ قرآن مجید ہمارا عربی میں ہے، اور عربی زبان میں زقوم کا جو لفظ ہے یہ تزقم سے مشتق ہے۔ تزقم کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کسی چیز کو نگلنا۔ تو سٹرابری کو کھانے میں تو بڑی ہی آسانی ہوتی ہے، اور یہ درخت چونکہ کانٹے دار ہوگا اور اس کو نگلنا بڑا مشکل ہوگا، اور پھر یہ جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اور پھر قرآن مجید میں ہی اس کے وضاحت موجود ہے کہ اس کے خوشے ایسے ہوں گے کہ جیسے شیاطین کے سر ہیں، کیونکہ شیاطین کی شکل و صورت مسلمانوں کے ذہن میں بڑی ہی بھیانک ہے اور وہ اچھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے خوشے شیاطین کے سروں کی طرح ہوں گے اور یہ جہنم کی تہ میں اگے گا۔ اور جہنم کی تہ میں آگ میں اگنے والا درخت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور آگ میں وہ درخت بھی اگا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاسراء میں اس درخت کو شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ قرآن مجید میں اس کو شجرہ ملعونہ یعنی لعنتی درخت کہا گیا ہے، اور لعنتی سے مراد یہ ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زقوم کا درخت ہے۔ لعنتی درخت وہ ہوتا ہے جس میں برکت نہیں ہوتی، جس میں رحمت نہیں ہوتی، تو یہ وہ درخت ہے۔ اور پھر زقوم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّنَ الزَّقُّومِ قَطَرَتْ فِي الْأَرْضِ لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامُ غَيْرُهُ۔ فرمایا کہ اگر زقوم کے درخت کا ایک قطرہ
ایک قطرہ زقوم سے زمین پر اتر جائے تو دنیا کی معیشت کو خراب کر دے گا، تو کیا حال ہوگا ان جہنمیوں کا کہ جن کی خوراک ہی یہ زقوم کا درخت ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت قاتل درخت ہے، یہ درخت بڑا ہی ناپسندیدہ اور مکروہ ترین درخت ہے۔ سٹرابری کے ساتھ یہ سمجھنا کہ سٹرابری جو ہے وہ زقوم ہے اور وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی عربی لغت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ الزقوم کا جو درخت ہے، قرآن مجید میں سورہ صافات میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ الدخان میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی وضاحت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے یہی سب سے معتبر ہے، اور ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے اسراء اور معراج کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں آسمانوں کا سفر کروا دیا، رات کے کچھ حصے میں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس بھی تشریف لے آئے تو وہاں پر ہی اس درخت کا، جس کو شجرہ ملعونہ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا، کیونکہ عرب کے لیے مشکل تھا ماننا کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر رات کے کچھ حصے میں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہاں پر ہی اس درخت کا ذکر کیا کہ جہنم کی تہ میں جو اگنے والا درخت الزقوم ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آگ میں بھی درخت کو اگا سکتے ہیں جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ تو اس سے مراد الزقوم درخت جو جہنم کی تہ میں ہے وہ ہے، نہ کہ سٹرابری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔